الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے پانی عطا فرمایا ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت پانی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَأَحْيَيْنَا بِهِ كُلَّ شَيْءٍ، کہ یہ پانی ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم ہر چیز کو زندہ کرتے ہیں. ہر چیز کو زندہ کرتے ہیں. کوئی پیڑ ہو، کوئی درخت ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی انسان ہو، بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک درخت میں آپ پانی دینا چھوڑ دیں تو وہ درخت سوکھ جائے گا. کھیتی ہوگی تو اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اگر انسان کے اندر سے پانی ختم ہو گیا، مثلا مان لیجئے کہ اس کا لوز موشن چالو ہو گیا یا اس کو الٹی آنے لگی، تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ انسان مر جائے گا. مطلب یہ کہ انسان کے اندر پانی کا رہنا، اور پانی جو ہے گویا کہ وہ زندگی ہے. پانی کیا ہے؟ زندگی ہے. لیکن ہمارا معاشرہ اتنا ہی اس سے غفلت میں، پانی سے غفلت میں ہے. کیا مطلب؟ اس کی اہمیت سے غفلت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی کو کہا کہ هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. کس کو بھیجتا ہے؟ ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور وہ بادل کو ادھر سے ادھر لے کر چلتے ہیں اور خوشخبری لے کر چلتے ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ بادل ادھر ادھر سے جا رہا ہے تو اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ بارش آنے والی ہے. اور آگے اللہ خود فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ وہ جو بادل ہوتے ہیں ہم اس سے پانی اتارتے ہیں. کیا اتارتے ہیں؟ پانی اتارتے ہیں. اور پانی بھی کیسا اتارتے ہیں؟ کہ طہورا. پانی دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو خود پاک ہے، ایک تو خود پاک ہے. پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے. مثلا مان لیجئے ایک پینے کی چیز ہے، آپ نے شربت بنا لیا تو کیا آپ اس سے وضو کر سکتے؟ لیکن پاک ہے وہ، آپ اس کو پی سکتے ہیں. لیکن اللہ نے جو آسمان سے پانی اتارا ہے وہ پانی طہور ہے کہ اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. اگر آپ کو کپڑا دھونا ہو تو آپ اس پانی سے دھوئیں گے. اگر آپ کو پاکی حاصل کرنی ہو، آپ کو وضو کرنا ہو، تو طہورا یعنی ایسا پانی جو پاک بھی کر دے. جو کیا کر دے؟ پاک بھی کر دے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی اللہ نے کیوں اتارا؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیں. اللہ اکبر. پانی کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ مردہ زمین زندہ ہو جائے گی. آپ دیکھیے جہاں پر ڈراؤٹ آ جاتا ہے، جہاں پر قحط سالی ہے اور خشک سالی آ جاتی ہے، جہاں بارش نہیں ہوتی،
وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ بنجر ہو جاتی ہے، اس کے اندر کھیتی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو ہم نے ہوا کے ذریعے بادل بھیجا تھا اور اس بادل سے جو پانی برسا ہے، اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. اور پھر آگے اللہ خود کہتے ہیں کہ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے سے ہم انسان کو بھی اور چوپایوں کو بھی پانی پلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چوپایوں کو اور پانی پلاتے ہیں. کیسے پانی پلاتے ہیں؟ چونکہ ہم لوگ تو ایسے ایریے میں رہتے ہیں جہاں پر پانی کی قلت کم ہے، لیکن جہاں پانی کی قلت ہی قلت ہے وہاں لوگ کیسے پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ آپ سوچئے ممبئی وغیرہ میں اگر بارش نہ ہو، ایک خاص تعداد میں اور ایک خاص مقدار میں اگر بارش نہ ہو تو ممبئی میں پانی کی سپلائی بند ہو جائے گی. تو یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے، بارش کے پانی کو ڈیم کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ ڈیم کے ذریعے، بند کے ذریعے اس کو ذخیرہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو فلٹر کر کے سپلائی کیا جاتا ہے. تو کیسے اللہ سیراب کر رہے ہیں لوگوں کو؟ نُسْقِيَهُ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، کہ لوگوں کو سیراب کرتے ہیں کہ لوگ اس پانی کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کو فلٹر کرتے ہیں اور پھر اس کو پیتے ہیں. لیکن ایسے بھی اگر آپ دیکھیں گے، کبھی آپ نے اگر ڈیم دیکھا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا شفاف پانی ہوتا ہے کہ اس کو پیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پانی کو اللہ نے اتارا. اب ہماری کیا غفلت ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے پانی کی کہ پانی کے بغیر زندگی ادھوری ہے، زندگی چل ہی نہیں سکتی. زندگی چل ہی نہیں سکتی. آپ کھانے کے بغیر تو رہ سکتے ہیں لیکن پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن ہماری سب سے زیادہ کوتاہی اور غفلت جو ہے وہ پانی کے تعلق سے. کیسے ہم غفلت کرتے ہیں پانی میں؟ وضو کو لے لیں. ہم کیا لے لیں؟ وضو کو لے لیں. پانی ابھی ہم بیٹھے بھی نہیں اور ہمارا نل چالو ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ نل چالو ہو جاتا ہے. ہم ایک عضو دھوتے ہیں، دوسرا دھوتے ہیں، اس بیچ میں پانی چلتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ آپ نے چہرہ دھو لیا اور آپ کی آستین نہیں کھلی تھی، آپ آستین چڑھانے لگے اور پانی کیا ہوا ہے؟ کھلا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ تو وضو کا حال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ زیادہ پانی یوز کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا پانی کیوں یوز کر رہے ہو؟ یہ اسراف ہے. کیا ہے یہ؟ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اس وقت بھی اسراف ہوگا اگرچہ تم نہر جاری میں ہو. یعنی بہتا ہوا پانی ہے، ایک نہر ہے، پانی جا رہا ہے، پانی کی بہت مقدار ہے، لیکن انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہاں کیا فضول خرچی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں آپ غسل کر رہے ہیں تو وہاں بھی اسراف اور فضول خرچی ہو جائے گی. اس لیے حدیث شریف میں خود موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے تو عام طور سے کان یتوضأ بالمد. آپ اندازہ کریں مد کس کو بولتے ہیں؟ مد ایک پیمانہ ہوتا تھا، ایک وزن ہوتا تھا ناپنے کا، جس کو آج ہم لیٹر کہتے ہیں. اس زمانے میں مد ہوتا تھا. لیٹر کے حساب سے لوگوں نے بتایا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ صرف 800 ملی لیٹر پانی سے وضو کرتے تھے. ہاؤ منی؟ کتنا ہوا؟ مطلب 1 لیٹر بھی نہیں ہوتا تھا. 1 لیٹر میں 200 ملی لیٹر کم. ہم دیکھیں جب پانی ہم کھول دیتے ہیں تو کتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں 2 لیٹر 3 لیٹر کتنا معلوم نہیں. اور جب غسل کرتے تھے تو 1 سا سے غسل کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ 1 سا سے غسل کرتے تھے. 1 سا کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 3.5 لیٹر 4 لیٹر پانی. کتنا لیٹر؟ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، جہاں پر پانی کیا بالکل خشک سالی ہوا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے سے غسل کر لیا کرتے تھے. آج جو ہمارے واش روم میں اور باتھ روم میں جو بکٹ ہوتا ہے اور جو بالٹی ہوتی ہے وہ کم سے کم 15 لیٹر یا 20 لیٹر کی ہوتی ہے، اور ہم 2 بالٹی سے کم نہاتے ہیں. کس سے نہاتے ہیں؟ کتنا پانی ضائع کرتے ہیں ہم لوگ. اللہ کی نعمت ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کی نعمت ہے. اور اسی کی وجہ سے حالات پیدا ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے پانی کی اہمیت چھوڑ دی. تو پہلے پانی کا جو لیول تھا، انڈر گراؤنڈ جو واٹر لیول تھا، وہ کتنا اوپر ہوا کرتا تھا. لوگ بتاتے ہیں کہ 25 فٹ پہ پانی آ جاتا تھا دیہاتوں میں، اور آج کی صورت یہ ہے کہ 400-500 فٹ اندر جائیے تب جا کے آپ کو پینے کا پانی ملتا ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟
کہ ہم نے پانی کو بالکل پولوٹ کر دیا ہے، پانی کو آلودہ کر دیا ہے۔ انڈسٹری نے اور ہماری گندگیوں نے پانی کو اتنا آلودہ کر دیا ہے کہ اس لیول پہ اگر آپ پانی ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو پینے کا پانی ملے گا ہی نہیں۔ اسی لیے واٹر جو ہے اور پانی جو ہے یہ آلودگی کو ختم کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ مانا گیا ہے۔ اگر بارش ہوگی تو آلودگی کم ہوگی، اگر بارش ہوگی تو پولوشن آپ کا کم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے آج کل اخبار میں پڑھا ہوگا، کیا پڑھا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ کلاؤڈ سیڈنگ پتہ ہے کیا ہو رہی ہے؟ کلاؤڈ سیڈنگ ہو رہی ہے، آرٹیفیشل بارش برسانے کی کوشش چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پانی جس کو اللہ نے ہمارے لیے بہت بہت بنایا اور بہت بہت پیدا کیا اور بہت بہت اتارا، ہم نے اس کو جب ضائع کر دیا تو آج ضرورت کس چیز کی پڑ رہی ہے کہ پانی آرٹیفیشل طریقے سے برسانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہوا میں جہاز اڑ رہا ہے اور وہ بادل میں کچھ اسپرے کر رہا ہے اور پھر وہاں سے وہ بارش برسائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یہ پچھلے ہفتے جو میں نے تقریر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آلودگی سے بچنے کا ہمارے پاس اتنا اچھا ذریعہ دیا ہوا ہے، اتنے اچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ پانی بھی ان میں سے بہت اہم ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ ایک دن اگر پانی نہ آئے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پانی کا کتنا ضیاع کرتے ہیں آپ سوچ لیجئے۔ میں نے تو ایک چھوٹی سی مثال دی آپ کو، کیا دی؟ چھوٹی سی مثال دی۔ لوگ گھر دھوتے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ پانی کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر پانی زندگی میں نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ اگر اگلی جنگ ہوگی، کوئی ورلڈ وار ہوگی تو وہ پانی کے لیے ہوگی۔ کس کے لیے ہوگی؟ کس کے لیے ہوگی؟ پانی کے لیے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے کہ ہم پانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اس لیے بتائی ہے کہ پانی کے اندر بھی اگرچہ آپ نہر جاری میں ہو، وہاں بھی پانی ضائع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پانی کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔